کرنا بالکل یہاں پر لگا دو. دریا پہ جو مارا گیا سکائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شیرک سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے شیرک سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شے سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا شے سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ مجبور ہیں بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہیں بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ مارا گیا دریا پہ جو سکائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ. محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور آج 8 محرم الحرام ہے. آج 8 محرم الحرام ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مناتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو موجود اسلامک اسکالر فرح ہمدانی صاحبہ موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو نوحہ خان زہرا بطول صاحبہ, ہم ان سے اور بھی نوحہ سنتے جائیں گے, بٹ اس سے پہلے ہم فرح ہمدانی کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آج کے دن کے بارے میں. السلام علیکم, کیسے ہیں جی؟ فرح جی, آج 8 محرم الحرام ہے. آج حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمدار دن ہے, تو ان کی زندگی کے متعلق کچھ بتائیں ہمیں. حضرت عباس مولا علی کے بیٹے تھے. جب عید مبہلہ ہوا تو وہاں پر رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ میرے بیٹے. تو اب وہاں سے جب واپس آئے تو اب بی بی فاطمہ کو اور مولا علی کو کہ یہ فکر تھا کہ یہ بچے تو رسول اللہ کے ہو گئے, تو اب چونکہ پتا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہونا ہے, کہا کہ ہماری نمائندگی کربلا میں کون کرے گا. تو بی بی فاطمہ نے تو بی بی زینب کو تیار کیا کہ یہ میری نمائندگی زینب میری طرف سے کرے گی, لیکن مولا علی نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. بی بی فاطمہ نے یہ وصیت کی تھی مولا علی کو کہ میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے آپ شادی کر لیں, کیونکہ وہ میرے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. دیکھیں یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ وہ بتا کے جا رہی ہیں کہ کس بیوی سے تم شادی کر لینا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عرب میں 4 قبیلے تھے. بنی ہاشم خاندان تھا, بنی کلاب خاندان تھا جو بہادری میں بڑا مشہور تھا,
اور مولا علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو بلا کر کہا کہ عرب میں کون سا ایسا بہادر خاندان ہے، تو انہوں نے فرمایا، کیونکہ حضرت عقیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون سا پہاڑ بڑا ہے، کون سی چٹان ہے، کون سی غار ہے، یعنی ان کو ایک ایک جگہ کا پتا تھا اور لوگوں کا بھی پتا تھا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جسے کتاب کا، قرآن کا پورا علم حاصل تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ عرب میں بہادر خاندان کون سا ہے؟ لیکن بتانا یہ تھا، جو بھی باتیں نبیوں نے، اماموں نے آپس میں کی ہیں، وہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے. کہا کہ عقیل میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو کل کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. تو کہتے ہیں کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تم کرو تو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. بے شک. اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر ضرور کیا جائے تاکہ دوسرے کے دل میں بھی اس کا خواہش پیدا ہو، کہ جیسے حج پہ جاتے ہیں ضرور ذکر کریں، کربلا زیارت پہ جاتے ہیں تو ضرور ذکر کریں تاکہ دوسرے کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو. جب آپ نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین کے لیے کوئی مددگار پیدا ہو، تو حضرت مسلم کے، حضرت قاسم کے، حضرت عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی. تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا جو قاصد حسین بن کر گئے. یہ ان کی محنت تھی. حضرت علی کو کہا کہ بنی کلاب والے جو ہیں وہ سب سے بہادر خاندان، اس خاندان سے بی بی فاطمہ بنت کلابیہ سے مولا علی کا عقد ہوا، اور ان کو ظاہر ہے مولا علی کی شادی تھی، بہت شان سے ان کی شادی ہوئی. اور یہاں پر جب لائے گئے تو گھر پہ پہنچی تو معلوم تھا کہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں وہ امام بارگاہوں کی دہلیز کو پہلے چومتے ہیں، پھر آگے ہاتھ سے چومیں یا سر کو جھکائیں اور پھر اندر جاتے ہیں. تو بی بی فاطمہ بنت کلابیہ جب آئیں تو آ کر مولا علی کی دہلیز پر بیٹھ گئیں کہ کیونکہ یہ فاطمہ کا گھر ہے، خیر النساء کا گھر ہے، خاتون جنت کا گھر ہے. یہاں پر میں میرا نصیب کہ میں یہاں پر آئی اور دہلیز کو چوما، اور اس کے بعد پھر آپ اندر آئیں اور آ کر آپ زمین پر بیٹھ گئے. تو بچوں نے کہا کہ آپ خاک پر کیوں بیٹھ گئی، آپ تخت پر بیٹھے. تو کہا کہ نہیں، میں فاطمہ کی کنیز بن کر آئی ہوں، میں بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. تو بی بی نے کنیزی کا ایسا حق ادا کیا. اور اس اہل بیت کے خاندان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ باہر سے خواتین جب بیاہ کر لاتے ہیں تو جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اپنی طرف سے لقب دیے جاتے. تو اللہ نے بیوی کو اتنا نوازا کہ آپ کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا بچہ حضرت عباس پیدا ہوئے. ان کے پیدا ہونے پر ان کو بی بی ام البنین کا لقب دیا گیا، یعنی بیٹوں کی ماں. جی. تو حضرت عباس جو بالکل بہادری میں جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی آنکھ نہیں کھولی، جیسے مولا علی نے خانہ کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا. تو ایک بار مولا علی نے کہا کہ میرے بیٹے حسین کو بلاؤ، اور امام حسین کو بلایا گیا. ان کی گود میں جب ڈالا تو حضرت عباس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے ننھے ننھے بازو جو ہیں وہ بلند کر دیے. یعنی پہلے دن سے ہی حضرت عباس نے کہا کہ میرے بازو جو ہے نا وہ آپ کے حوالے. اور حضرت عباس شروع سے ہی بہت جری، بہت بہادر. اور حضرت عباس کے پیچھے اور بی بی ام البنین نے کچھ تربیت ایسی کی ہے کہ اپنے تمام بچوں کو یہ تربیت دی کہ امام حسین کو ہمیشہ آقا زادہ ہی کہنا ہے اور ان کا کام کرنا اپنا فخر سمجھنا ہے. اور جو بی بی زینب ہیں ان کو آقا زادی کہنا ہے، اور ان سے، ان کے قدموں سے اوپر تمہاری نگاہ جو ہے وہ نہ جائے. یہ دیکھیں یہ گھرانہ ایسا ہے کہ عظمتیں کیسے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ آل رسول ہیں، ہم آل رسول نہیں ہیں. ہم ان کے خدمتگار ہیں. تو خدمت کا اور کنیزی کا وہ اور تربیت ایسی کی ہے کہ اس کے بعد جب
جو کام امام حسین، ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک روز امام حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بار کمبر سے کہا کہ کمبر مجھے پیاس، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کو شروع سے ہی پیاس بہت لگتی تھی، مسجد میں بیٹھے ہوئے آواز دی کہ کمبر مجھے پانی چاہیے، لیکن کمبر سے پہلے حضرت عباس چھوٹی سی عمر تھی تو بھاگتے ہوئے آئے اور پانی کا کوزہ لے کر وہ بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، پانی لے کر، چونکہ چھوٹے سے بچے ہیں، پانی لے کر جب گئے تو آدھا پانی جو ہے نا وہ ان کے جسم اور بازوؤں پر گر رہا تھا، تو جب لا کر دیا مولا حسین کو تو ایک بار آپ نے حضرت عباس کو بڑے غور سے دیکھا، کہا کہ بھیا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے کچھ یاد آ گیا کہ کل بھی تم میری سکائی کے لیے کربلا میں آؤ گے، تو آج بھی، یعنی جب امام حسین نے پانی مانگا، حضرت عباس کی کوشش تھی کہ پانی میں ہی پلاؤں، تو حضرت عباس کے لیے تو یہ ان کا دوسرا نام کہتے ہیں کہ یہ تمنائے مولا علی تھی کہ مولا علی وہ امام ہے کہ وہ انسان ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں مانگی اپنے لیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار حسینی کیوں کہا جاتا ہے؟ کربلا میں جب گئے تو جب بھی سفر کرتے ہیں تو جو ایک علم ہوتا ہے جو نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو وہ بھی حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، لیکن علم کربلا میں جب پہنچے تو انہیں علمدار حسینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کربلا کی ہوئی اس کے کا جو علم تھا وہ امام حسین نے حضرت عباس کو دیا، یعنی اپنا سپہ سالار جو ہے وہ حضرت عباس کو بنایا۔ اچھا۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا علی نے ساری زندگی رسول اللہ کی علمداری کی ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں علم جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں نہ رہے، لیکن حضرت عباس نے کچھ علمداری اس طریقے سے کی ہے کہ 10 گھنٹے صبح سے لے کر عصر تک علمداری کی ہے، لیکن جب بھی علم کا ذکر آتا ہے ساتھ ساتھ حضرت عباس کا خیال دل میں آتا ہے کہ یعنی علمدار حسینی آج بھی آپ دیکھیے گا کہ کل جو جلوس نکلے گا یا جو بھی جلوس نکلتا ہے علم سب سے آگے ہوتا ہے، یعنی اس طریقے کی علمداری کی ہے کہ قیامت تک یہ علم جو ہے، تو جہاں بھی علم پاک غازی کا دیکھو سمجھ لو علمدار خود ہی کھڑے، چلے آؤ بیت حسینی کو اب بھی کھلا ہاتھ ہر دم بلاتا رہے گا۔ یعنی یہ حضرت عباس کی وفا اور ان کی عظمت ہے کہ یہ علمدار، یہ علم جو ہے یہ حضرت عباس سے منسوب ہو گیا قیامت تک کے لیے، اس لیے انہیں علمدار حسینی کہتے ہیں، اور اس لیے کہ کربلا کا تمام کام حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، خیمے لگانا عباس کا کام، خیمے اکھاڑنا، جب کہا کہ فوج نے آ کر کہا کہ آپ اپنے خیمے اکھاڑ لیں تو حضرت عباس سے وہ بار بار حضرت علی اکبر سے یہ کہتے تھے کہ بابا سے کہو کہ اگر خیمے اکھاڑنے کا یہ حکم جو فوج دے رہی ہے اگر مجھے وقت دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمارے خیمے اکھاڑنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن چونکہ جنگ پانی پر نہیں تھی اس لیے کہا کہ نہیں ہمیں خیمے اکھاڑنا عباس کا کام، خیمے لگانا عباس کا کام، بیویوں کے لیے پانی لانا، جب تک پانی لا سکے پانی لانا عباس کا کام۔ اور حضرت عباس اتنے بہادر تھے کہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس معلوم تھا کہ جو 32 برس سے اس لیے پل رہا تھا یہ خواہش لے کے کہ ایک روز کربلا میں مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن جب دیکھا کہ ان میں اتنی طاقت ہے، حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کربلا کے میدان میں اتنے کنویں کھدوائے۔ صحیح۔ اس زمانے میں صحرا کا کنواں کھدوانا بہت مشکل بات ہے، صرف اس اور کسی کنویں سے پانی نہیں نکلا، صرف کنویں کھدوانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، اچھا یہ تھک جائیں تو، لیکن جن کی طاقت کنویں کھودنے سے ختم نہیں ہوتی تو جس خواہش کو لے کر چلے، علی کا بیٹا ہے، وہ
تو جنگ کرے تو پھر اس کی طاقت ختم ہوتی ہے، لیکن ان کو ٹھیک ہے جی۔ جنگ کی ابھی ذات ہے۔ ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ناظرین ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں، بٹ بریک پہ جانے سے پہلے زہرا بطول صاحبہ سے ہم نوحہ سنتے ہوئے چاہیے۔ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا بلوا ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہے تماشائی، سر میرا کھلا دیکھے، ظلم سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی